آپ کو سمجھاؤں کہ شیطان بنیادی طور پر شیطان سے محافظت کا وظیفہ بتلا کے چلا گیا، اور شیطان کو دور رکھنے کے حوالے سے ایک پھر بتلایا کہ وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ پھر آئے گا، یعنی تیسری مرتبہ آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، یعنی اس نے بات تو سچی کہی مگر وہ خود بہت چور کو فوراً پکڑ لیا، اور پکڑ کر آپ نے یہ فرمایا کہ میں صبح تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ اس چور نے رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیطان تھا، جھوٹا تھا، لیکن بات سچی کر گیا۔ وہ کیا بات ہے؟ واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس واقعے کے اندر ایک یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بڑا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم تمام مسلمانوں کو ایک سیکیورٹی کے لیے ایک ایسا وظیفہ عطا ہو گیا ہے کہ جس کو اگر ہم انشاءاللہ اختیار کر لیں تو ہمیں پھر کسی گارڈ کی یا کسی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر خود ہمارا محافظ ہے۔ لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہوئی کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ اچھا، قصہ یہ ہوا ناظرین کہ پہلی اسلامی رائج آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جو ابتدائی ایام ہیں اس میں لوگ اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ وغیرہ ایک جگہ جمع کرا دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس جگہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں، اور ظاہر جو بھی گھر میں صدقات آتے تھے اس میں کھجوریں دیگر سامان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی تھیں، کیونکہ اس زمانے کے اندر عرب میں کھجوروں کی کاشت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ہوا یہ ایک مرتبہ کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں آیا اور کھجوروں کا ایک ٹوکرا اٹھا کر جانے لگا، یعنی چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو فوراً پکڑ لیا، اور پکڑ کر آپ نے یہ فرمایا کہ میں صبح تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کروں گا۔ وہ یہ کہ اس چور نے بڑی منت سماجت شروع کر دی اور بڑا ہی جو ہے وہ معافیا مانگنا شروع کر دی، کہا کہ میں بہت غریب ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر میں بڑا فاقہ ہے، بھوکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے جو باتیں کرنی تھی وہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور ظاہر نرم دل ہیں، اور اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ نے اس پر اعتبار کر لیا، اور اعتبار کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ بہرحال صبح جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو غیب کی خبریں دینے والے نبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رات کو تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ اب دیکھیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر آپ پر سب کچھ آشکار کیا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی محتاجگی اور اپنی غریبی کی شکایت کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، ظاہر نرم دل سے چھوڑ دیا اس کو۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے، یعنی ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتلا دیا کہ وہ جھوٹا تھا، سچا نہیں تھا، اور دوسرا آپ نے یہ بھی خبر دے دی کہ جو ہونے والا تھا کہ وہ پھر آئے گا اور تم اس کو پہچان بھی لوگے، یعنی آپ نے یہ بھی بتلا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد مبارک سنا تو آپ مزید یوں کہیے کہ اٹینٹیو ہو گئے، آپ مزید متحرک ہو گئے اور انتظار کرنے لگے اور گھات لگا کے بیٹھ گئے کہ وہ کب آتا ہے۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے ظاہر تیار تھے اور گھات لگا کے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی وہ آئے اور میں اس کو پکڑ لوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا دوسری رات وہ شخص دوسری رات آ گیا اور دونوں ہاتھوں سے وہ غلہ اپنے جو ہے بورا جو تھا اس کے اندر بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اس کو آ لیا، یعنی اس کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد اس سے کہا کہ اب تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تمہیں ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر سے اس شخص نے وہی تمام عذر پیش کرنا شروع کیے کہ میں بہت غریب ہوں، میں بہت مسکین ہوں، پریشان ہوں، بھوکا ہوں، میرے بچے بہت بھوکے ہیں، گھر میں بڑا فقر و فاقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم دل تھے، آپ کا دل پھر اس کی داستان کو سن کر پسیج گیا، آپ نے اس کو رحم کھا کر چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے دن صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ آپ تو ظاہر ہے غیب کو دیکھ رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات تم نے اپنے قیدی کے ساتھ کیا کیا؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اپنی غریبی، اپنی محتاجی، اپنا یعنی گھر کے اندر جو ہے افلاس کے ہونے کا رونا رویا، اپنے بچوں کا بتایا، اپنی بیوی کا بتایا، مجھے پھر اس کے اوپر رحم آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ سنو، اس نے تم سے جھوٹ کہا اور وہ پھر آئے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بتلایا کہ وہ جھوٹا ہے، سچا نہیں ہے، اور یہ بھی بتلا دیا کہ پھر آئے گا، یعنی تیسری مرتبہ آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید اٹینٹو ہو گئے، گھات لگا کے بیٹھے کہ جیسے ہی وہ آئے اسے پکڑے۔ ہوا یہ کہ کچھ دن کے بعد، یعنی تیسرے دن نہیں، کچھ دنوں کے بعد وہ چور پھر آ گیا اور اپنے ہاتھوں سے غلے کو بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اب ظاہر ہے بالکل چوکنے ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فوراً اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ آج تو میں ضرور تجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، اور آج تو تیسری مرتبہ پکڑا گیا ہے، ظاہر ہے، اور ہر دفعہ تو مجھ سے ایک ہی بات کرتا ہے کہ تو غریب ہے، اپنی جھوٹی داستانیں سناتا ہے، اس کے بعد بھاگ جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور بار بار آتا ہے، لہٰذا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس چور نے جب یہ دیکھا کہ آج تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موڈ کچھ اور، یعنی آج تو وہ بالکل تیار نہیں اس بات پہ کہ میری بات سنیں یا مجھے معاف کریں یا مجھے چھوڑیں، تو اس نے کہا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، میں آپ کو چند ایک کلمات ایسے بتلا دیتا ہوں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، لیکن شرط یہ کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں، تو اس چور نے جو کہا وہ سننے والی بات ہے۔ وہ کیا ہے، ذرا توجہ سے سنیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تم حفاظت میں آ جاؤ گے، اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد وہ چور وہاں سے چلا گیا۔ یعنی اس نے کیا بتلایا کہ جب تم اپنے بستر کے قریب آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو، اس سے ہوگا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی یوں کہہ لیجیے عام لفظوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محافظ فرشتے ہماری حفاظت پر لگ جائیں گے، اور صبح تک شیطان جو ہے وہ تمہارے قریب نہیں آئے گا، یعنی شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ جب وہ چور چلا گیا تو اگلے دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور تمام واقعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، یعنی اس نے بات تو سچی کہی مگر وہ خود بہت بڑا جھوٹا تھا۔ اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ یعنی وہ جو شخص تھا جو 3 مرتبہ آیا وہ کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتلاؤں، صحابہ سے جب بھی سرکار علیہ السلام سوال کرتے تھے، اور صحابہ کو اگر معلوم بھی ہوتا تھا، تو وہ چونکہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پیے ہوئے ہیں، تو ادب کے تقاضوں کے تحت وہ ہمیشہ یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ ہی بتلائیں، ہم نہیں جانتے اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی تھا وہ بڑا جھوٹا، بات سچی کر کے چلا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں کہ شیطان بنیادی طور پر شیطان سے محافظت کا وظیفہ بتلا کے چلا گیا، اور شیطان کو دور رکھنے کے حوالے سے ایک ایسا تیر بہدف معاملہ بتا کے چلا گیا کہ اگر ہم مسلمان اس پر عمل کرنا شروع کریں تو کتنی آسان سی بات ہے کہ رات کو سوتے وقت اگر ایک مرتبہ آیت الکرسی لازمی ہم پڑھ لیا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں سیکیورٹی گارڈز قدرت عطا کر دیتی ہے کہ شیطان بھی ہم سے دور ہو جاتا ہے اور ہماری محافظت بھی ہو جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی ناصر۔ آمین۔ اللہ حافظ۔